الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنتم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے. اسپیکر بند کر دیں, اوپر کا اسپیکر بند کر دیں. بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر. سورہ نازیات میں سے 2 آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور انہیں کامیابی کا طریقہ بتا رہا ہے. آپ نے خطبہ مسنونہ کے اندر بھی
کچھ آیات سنی ہیں جن کا تعلق اسی بات سے ہے جو میں نے سورہ نازعات کی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ انسان کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اس نے اسے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا کر کائنات کے اندر بھیجا ہے۔ اسے بنانے سے پہلے اس نے فرشتوں کو بھی بتایا، جنات کو بھی بتایا، حالانکہ اللہ کو بتانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ان سب کو بتایا کہ میں انسان کو دنیا میں بھیجنے والا ہوں، انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، جو میری عبادت کریں گے۔ جس پر فرشتوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو فساد کرے، شر انگیزی کرے، دنیا میں ظلم و ستم کرے، اور اگر آپ کی عبادت کی ضرورت ہے تو وہ تو ہم آلریڈی آپ کی عبادت کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی؟ اس پر اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں تو وہ سب کچھ بھی جانتا ہوں جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، جو تم چھپا رہے ہو یا جو تم ظاہر کر رہے ہو۔ اور جب اللہ رب العالمین نے انسانیت کے ابتدا اور انسانیت کی بنیاد سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرما لیا تو فرشتوں کو حکم دیا آدم کے سامنے کہ تم یہ فلاں فلاں جو چیزیں ہیں ان کے نام مجھے بتاؤ۔ تو سب نے کہا کہ ہمیں تو ان چیزوں کا علم نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کا کیا نام ہے، ہمیں تو اتنا پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب فرشتوں کو بھی ان چیزوں کے نام اللہ نے سکھائے تھے جن چیزوں کا علم فرشتوں کو تھا، اور جن کا علم نہیں تھا تو یہ علم بھی اللہ نے ان کو عطا نہیں کیا تھا۔ یہ علم اللہ نے سیدنا آدم کو عطا کیا، پھر آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان کو بتاؤ یہ کیا کیا چیزیں ہیں، تو آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ تب اللہ نے فرمایا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر فرمایا آپ بتاؤ تمہارے پاس علم زیادہ ہے یا آدم کے پاس زیادہ ہے، لہذا برتری آدم کو حاصل ہے تو لہذا تم سب آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ اور یہ قرآن کریم کے کئی ایک مقامات پر یہ تذکرہ موجود ہے، پہلے پارہ کے اندر بھی ہے، آگے چل کے 8ویں پارہ کے اندر بھی ہے، اور بھی کئی جگہوں پر یہ تذکرہ موجود ہے۔ یہ انسان کو اللہ نے مقام عطا فرمایا، اور پھر جب انسان کو پیدا کر دیا، وہ دنیا کے کسی کونے کے اندر پیدا ہونے والا انسان ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی قوم، قبیلے، خاندان سے تعلق رکھتا ہو، ہر انسان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے اچھائی اور برائی کی تمیز ڈال دی ہے۔ گویا کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے، یہ جانتا ہے کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، یہ چیز میری ہے اور یہ دوسرے کی ہے، ایسا کروں گا تو صحیح ہوگا، ایسا کروں گا تو غلط ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین نے کئی قسمیں کھانے کے بعد اس بات کی تصدیق فرمائی، حالانکہ اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو سچی بات کرنے والا ہو؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو سچی بات کرے؟ اللہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے نا۔ اللہ کے بعد اللہ کے انبیاء ہیں جو سچ بولتے ہیں، جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، لیکن اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اللہ ایسے بھی کہہ دیتا کہ میں نے انسان کے دل میں اچھائی اور برائی کی تمیز ڈال دی ہے، تو اس کی بات بالکل برحق تھی۔
لیکن چونکہ انسان کی فطرت ہے، جب تک اس کے سامنے تاکید نہ کی جائے، قسم نہ کھائی جائے، اعتماد نہ دلایا جائے، بھروسہ نہیں کرتا۔ اللہ نے قسمیں کھائیں، سورہ شمس کو پڑھیں، اللہ نے 7 سے 8 قسمیں کھائیں، پھر فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑے بہترین طریقے سے پیدا کیا، اچھے طریقے سے پیدا کیا، اس کو برابر کر دیا، اور ہم نے اس کے دل کے اندر اچھائی اور برائی کو ڈال دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے اس کے دل میں نافرمانی اور کامیابی کی ضمانت اس کے دل کے اندر ڈال دی، اس کو سمجھا دیا۔ اور سورہ دہر کو آپ پڑھیں تو وہاں بھی اللہ رب العالمین یہی بات بیان فرما رہا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ بے شک ہم نے انسان کو اس بات کی سمجھ عطا فرما دی، اس راستہ دکھا دیا کہ یہ 2 راستے ہیں، ایک راستہ کامیابی کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ بربادی کی طرف جاتا ہے۔ تم چاہو تو کامیابی کے راستے پہ چل کے کامیاب ہو جاؤ، اور تم چاہو تو ناکامی کے راستے پہ چل کے برباد ہو جاؤ۔ ہم نے تمہیں کھلا چھوڑ دیا، تمہیں سمجھا دیا ہے یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اس کی تمیز ہم نے تمہارے دل میں ڈال دی۔ آپ میں سے ہر بندہ، مجھ سمیت ہم سب کو اس بات کا علم ہے، ہر بندے کو، وہ عورت ہو، مرد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کسی قوم، قبیلے، خاندان، مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہر بندے کو اس بات کا علم ہے کہ سچ بولنا صحیح ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، اپنا حق کھانا صحیح ہے، دوسرے کا حق کھانا غلط ہے۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ نہیں؟ یہ چیز میری ہے اور وہ آپ کی ہے، یہ سب چیزوں کا علم ہر انسان کو ہے کہ نہیں؟ پھر کیا وجہ ہے ان سب چیزوں کا علم ہونے کے باوجود ہم بے راہ روی کا شکار کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم تو ہے، یہ سب باتیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن ہم اپنی خواہش نفس کے تابع ہو کر ان چیزوں کی روگردانی کر دیتے، اپنے نفس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ہمارا دل، ہماری خواہش ہمیں جس طرف لے جائے ہم اس طرف چل پڑتے ہیں۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ حق کو سمجھتے ہوئے، سچ کو سمجھتے ہوئے، اپنے حق کو سمجھتے ہوئے، دوسرے کے حق کا خیال کرتے ہوئے ہم پھر بھی لاپرواہی کرتے ہیں اور ظلم و زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور سورہ نازعات میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ نے کامیاب ہونے کا ایک طریقہ بتا دیا کہ پتہ تم لوگوں کو سب چیزوں کا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دن ہے، یہ رات ہے، سب کچھ تمہیں معلوم ہے۔ اگر تم بھولے ہوئے ہو تو میں تمہیں کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں جن کے مطابق تم چل کر اپنے بھولے پن کو بھی ختم کر سکتے ہو، کامیابی کی ضمانت بھی تمہیں مل جائے گی۔ اور وہ کیا ہے کہ میرا ڈر تمہارے دل کے اندر قائم ہو جائے، بیٹھ جائے، تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ کوئی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، جو ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کوئی ایسا ہے جو ہمیں اچھے طریقے سے جانتا ہے، جس سے ہمارا کوئی لمحہ چھپ نہیں سکتا۔ کوئی ایسا ہے جو ہمارے متعلق ساری خبر رکھتا ہے۔ کتنی خبر رکھتا ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، کہ جو کچھ خیالات ابھی دل میں اٹھنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ جب اس چیز کا انسان کو علم ہو جائے کہ میں کوئی بھی قدم اٹھاؤں گا، میں تو قدم بعد میں اٹھاؤں گا، اس قدم کے اٹھانے کے لیے جو میرے دماغ میں سوچ آئے گی، جو میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوگا کہ میں ایسا کروں، وہ میرا رب پہلے سے جانتا ہے۔ جب ہمارے دل کے اندر یہ بات آ جائے گی، پھر ہم قدم اٹھانے سے پہلے ضرور سوچیں گے یہ قدم میرا خیر کی طرف جا رہا ہے یا یہ قدم میرا شر کی طرف جا رہا ہے۔ جس بندے کو یہ علم ہو جائے، اور کیا کس کو علم نہیں ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے،
ہر دوسرے تیسرے چوتھے کو پتہ ہے، ہر انسان کو پتہ ہے۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، جو اس بات سے ڈر گیا کہ میں نے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ مجھ سے پوچھے گا، میری زندگی کے متعلق مجھ سے پوچھا جائے گا، کہاں گزاری، کیسے گزاری، کس حال میں گزاری، میری کتنی فرما برداری کی، کتنی نافرمانی کی، میرے احکامات کے مطابق کتنے چلے ہو، کیسے چلے ہو، لوگوں کا کتنا خیال رکھا، کیسے رکھا، مال کہاں سے کمایا، کیسے خرچ کیا۔ یہ ساری چیزیں انسان کے دماغ میں آ جائیں گی اگر وہ ایک بات اپنے دل میں بٹھا لے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور مجھے وہاں پر سوالوں کا جواب دینا ہے۔ میرے رب نے اگر پوچھ لیا یہ کیسے کیا، کیسے کیا، میں وہاں کیسے جواب دوں گا؟ یہ بات اللہ نے قرآن میں فرمائی۔ اور جو اس بات کو اپنے دل میں بٹھا چکا ہے، اس پر قائم ہو چکا ہے، اس کے لیے خوشخبری۔ کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس کے دل میں خوف آ گیا، جس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو پھر وہ اپنے خواہش کو بھی روک لے گا، اپنے خیالات کو بھی روک لے گا، اپنی نفس کو بھی روک لے گا، اس کے پیچھے نہیں چلے گا۔ میں جانتا ہوں یہ چیز میری نہیں ہے، پھر بھی میں اس کو لے رہا ہوں، کس لیے؟ کہ میرا نفس کہہ رہا ہے، میری خواہش مجھے کہہ رہی ہے، میرا دل مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ لے لو، اس سے تمہیں یہ ہوگا، یہ ہوگا، بعد میں ایسا ایسا کر لیں۔ چور چوری کرنے جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے یہ غلط ہے، یہ دوسرے کا مال ہے، دوسرے کا حق ہے، اگر میں یہ ایسا کروں گا مجھے گناہ ہوگا، اگر میں پکڑا گیا مجھے مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، مجھے سزا ملے گی۔ یہ سب جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ پھر بھی وہ چاہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ نفس کے تابع ہو چکا ہوتا ہے۔ بدکار زنا کرنے جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے یہ دوسرے کی عزت ہے، دوسرے کی بہن بیٹی ہے، میرے لیے حلال نہیں ہے، وہ پھر بھی اس کی طرف قدم بڑھا رہا ہوتا ہے، کیوں؟ وہ اپنے نفس کے تابع ہو چکا ہوتا ہے۔ قاتل کسی کو مارنے سے پہلے یہ جانتا ہوتا ہے میں اس کو ماروں گا، خون ناحق ہوگا، یہ قتل ہو جائے گا، اس کا خون میرے ذمے ہوگا، آج نہیں کل میں پکڑا جاؤں گا اور مجھے سزا ملے گی، وہ پھر بھی کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے نفس کے تابع ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی چیز کے اوپر ہر چیز کو رکھیے، اسی بات پر، اسی قیاس کے اوپر کہ ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تو ہم ذرا سوچ لیں کہ پھر کیوں کرتے؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کے تابع ہو چکے ہیں۔ اگر ہم اپنے نفس کے تابع نہ ہوتے تو کیا خیال ہے چور چوری کرنے جاتا؟ نہیں جاتا۔ وہ جانتا بھی ہے کہ یہ میرا حق نہیں۔ قاتل قتل کرنے جاتا؟ زانی زنا کرنے جاتا؟ شرابی شراب پینے جاتا؟ نہیں جاتا، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات ہوتی کہ میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، میرا رب مجھ سے پوچھے گا، میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ وہ گناہ سے بچ جائے گا۔ لیکن ہم پھر بھی وہ سب کام کرتے ہیں جس سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یار بس وہ شیطان نے بہکا دیا۔ شیطان اتنا انسان کو نہیں بہکاتا جتنا انسان خود اپنے آپ کو بہکاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے قرآن کریم کی آیت مبارکہ اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش کو، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اپنا رب بنا لیا، کہ جو باتیں اللہ کی ماننی چاہیے تھیں اس کے مقابلے میں اپنے دل کو کھڑا کر دیا، جو اس کے دل میں آتا ہے، جہاں اس کا دل ٹھک جاتا ہے، جہاں اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، یہ وہ کام کرتا ہے، بھلے وہ کام قرآن و سنت کے اندر منع ہو، لیکن پھر بھی یہ کرتا ہے۔ تو اس نے اپنے رب کے مقابلے میں کس کو اپنا رب بنا لیا؟ اپنے دل کو۔
اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جس کے دل میں یہ بات آ گئی میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں نے وہاں جواب دینا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا زیادتی کرنے سے، ظلم کرنے سے، کسی کا حق کھانے سے، گالم گلوچ کرنے سے، چوری زنا بدکاری ہر طرح کے جرم سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس شخص کی گارنٹی ہے کہ یہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. اللہ اکبر کبیر. اور دوسرے مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وہاں پر بھی یہی بات. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس کے دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر آ گیا، خیال آ گیا، وسوسہ آ گیا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، تو اللہ اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ کرتا ہے، 2 باغوں کا وعدہ کرتا ہے. جنت ایک باغ کو کہا جاتا ہے، اور باغ وہی ہوتا ہے جس کے اندر ہر طرح کی سہولت میسر ہو. تو جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ نے اس کے لیے کتنی جنتوں کا وعدہ کیا؟ 2 جنتوں کا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس کے دل میں یہ بات آ گئی میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، میں ان باتوں کا کیسے جواب دوں گا، ان اعمال کو اللہ کے سامنے جب پیش کیا جائے گا میں اس کا کیسے مقابلہ کروں گا، جبکہ وہ رب میرے متعلق اچھے طریقے سے جانتا ہے. وہ پھر بھی مجھ سے پوچھے گا یہ کام تو نے کیسے کیا، کیوں کیا. اور سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دعا کرو اللہ انسان سے کیوں نہ پوچھے، کیوں کا سوال نہ کرے. جس انسان کو اللہ نے کہہ دیا نا کہ یہ تو نے کام کیوں کیا، عائشہ اللہ کی کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا. اللہ کی کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کا سلسلہ جاری کیا. انہوں نے آ کر اپنے وقتوں میں اپنی قوموں کو، قبیلوں کو، اپنی امتوں کو سمجھایا. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آنے والے ہر آخری انسان تک ہر بندے کو اس بات کا علم ہے. اللہ اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے، اس کو پیدا کرنے کے بعد، اس کو شعور دینے کے بعد یہ چیز اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، یہ تیرا حق ہے اور یہ تیرا حق نہیں ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے دل میں اللہ الہام کر دیتا ہے، اللہ اس کو سمجھا دیتا ہے. آپ میں سے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے میرے سمیت مجھے بتائیں، یہ چھوٹا سا بچہ، اس کو آپ بھیجیں باہر، جب بچے کو تھوڑا سا شعور آ جائے آپ باہر بھیجیں اور گڑھے کے اوپر کھڑا کر دیں، کیا خیال ہے بچہ اندر گرے گا؟ نہیں گرے گا نا. آپ آگ کا انگارہ اس کے سامنے رکھ دیجئے، بچہ اس کو اٹھائے گا؟ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ کیونکہ وہ فائدے مند ہے یا نقصان اللہ اس کے دل میں ڈال چکا ہے. اس کا ہاتھ جلے گا، وہ خوف محسوس کرے گا، دوبارہ اس کے قریب نہیں جائے گا. کبھی ہم اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے ڈرا دیتے ہیں کہ باہر نہ جا کتا کاٹ لے گا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ وہ بات اس کے دل میں آ گئی، بھلے کتا اس کو نہ بھی کاٹے خاموش ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں یہ کروں گا، ماروں گا، فلاں کروں گا. دل میں ڈر آ جاتا ہے کہ نہیں؟ وہ اس غلطی سے باز آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا؟ تو بچے کو اگر یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر میں یہ غلطی کروں گا میرا والد میری والدہ مجھے سزا دیں گے، تو ہم بڑوں کو عقل کیوں نہیں آتی کہ جس کو رب نے سمجھا بھی دیا ہے. بچے کے دل میں یہ بات آ گئی، وہ تو بچ گیا، ہم کیوں نہیں بچتے؟ ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کا قرآن بھی پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اور نہ بھی پڑھا ہو نہ بھی سنا ہو، تب بھی ہمارے دل میں یہ بات موجود ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ ظلم ہے، یہ انصاف ہے۔ ہر چیز کا جب اللہ نے پہلے سے بتا دیا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ، جاہل سے جاہل، حتیٰ کہ کسی بھی مذہب سے انسان تعلق رکھتا ہو، اس کے دل میں جب اللہ یہ باتیں ڈال چکا ہے تو کیا عذر ہمارے پاس باقی ہے؟ اللہ نے کسی قوم کا ذکر نہیں کیا کہ میں نے ایمان والوں کے دل میں خوف پیدا کیا ہے، نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے صرف اس نبی، آخری نبی کی امت کے دل میں خوف پیدا کیا ہے، ان کو سمجھایا ہے، نہیں۔ یہ نہیں فرمایا میں نے صرف انبیاء کو یہ باتیں بتائی ہیں، نہیں۔ آپ سورہ شمس کو پڑھیے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس ذات کی قسم جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بہترین حالت میں لے کے آیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نے اسی نفس کے، اس جان کے دل کے اندر یہ بات بھی ڈال دی کہ یہ حق ہے اور یہ غلط ہے۔ اور سورہ دہر کو دیکھیں، إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اور کیا فرمایا، هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، کہ کیا انسان اس بات سے بے خبر ہو گیا کہ وہ جیسے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے؟ ان قریب اس پر یہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہ بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اب آگے چل کے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے، یہ میری شکری جو ہے میری شکر گزاری کا راستہ ہے، کامیابی کا ہے، یہ نہ شکری کا راستہ ہے، ناکامی کا راستہ ہے۔ پنکھے چالو کر دو۔ پھر بھی انسان غفلت کا شکار ہے، وہ سمجھتا ہے یہ دنیا ہے، گزر جائے گی، سارے گزار رہے ہیں، کوئی میں انوکھا دنیا کے اندر آیا ہوں۔ اور جس انسان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ نہیں، میں اپنے رب کا پابند ہوں، میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے وہاں پر پوچھے گئے ہر سوال کا جواب دینا ہے، وہ گناہوں سے بھی بچ جائے گا، نافرمانیوں سے بھی بچ جائے گا، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اپنی تیاری بھی کر لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان دیکھیں جس میں آپ نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا اللہ کی عدالت میں اس وقت تک اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دے سکے گا جب تک اس کے پوچھے گئے سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ آج تو ہم تھوڑی دیر کھڑے ہوں نا، تو کھڑے ہونے کے بعد ہمیں تکلیف ہونے لگتی ہے، ہم یوں سائڈ پہ تھوڑا سا وزن دے دیتے ہیں، جگہ چینج کر لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، چل پڑتے ہیں۔ اللہ کے سامنے جب انسان کو کھڑا کیا جائے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دے سکے گا جب تک اللہ کے کیے گئے سوالوں کے جواب نہ دے دے گا۔ اللہ اس سے پوچھے گا عن عمری ہی، اس کی عمر کے متعلق، اس میں ساری زندگی شامل ہے، جتنی انسان کی زندگی گزری ہوگی وہ ساری اس میں شامل ہے۔ بتا زندگی کہاں گزار کے آیا؟ جس انسان سے یہ پوچھا جائے زندگی کیسے گزار کے آیا، اس کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ساری زندگی اس میں شامل ہے کہ نہیں؟ بچپن کیسے گزرا، لڑکپن کیسے گزرا، جوانی کیسی گزری، ادھیڑ عمری کیسی گزری، بڑھاپا کیسے گزرا، خوشی کیسے گزری، غمی کیسے گزری، اللہ سے کتنی محبت رکھی، اس سے کتنی دشمنی رکھی، انسان کی ساری زندگی اس میں آ جاتی ہے کہ نہیں آ جاتی؟ آ گئی۔ لیکن پھر وہ زندگی میں سے ایک بہترین زندگی کا جو دور ہے وہ جوانی کا دور ہے۔ وان شباب ہی، اس سے اس کی جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا، بتا تیری جوانی کہاں گزری؟ کیونکہ جوانی کی حالت میں انسان اپنے آپ کو مست ہاتھی کی طرح سمجھ رہا ہوتا ہے، میں جو چاہوں جیسے چاہوں کر لوں، کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، کوئی میرا کیا کر سکتا ہے۔ اس کی جوانی کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔
جب تک یہ اس سوال کا جواب نہیں دے گا اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دے سکتا. یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. پھر اس کے مال کے متعلق پوچھا جائے گا. مال کہاں سے کمایا؟ تمہارا ذریعہ آمدن کیا تھا؟ چھوٹا ہو، بڑا، امیر ہو، غریب، عالم ہو، جاہل، کوئی بھی ہو، اللہ کے سامنے اس نے کھڑے ہونا ہے اور بتانا ہے اس کا ذریعہ معاش کیا تھا، کہاں سے مال کمایا، کسی کا حق تو نہیں مارا، اپنا حق سمجھتے ہوئے جبکہ وہ تمہارا حق نہیں تھا اس طرح تو حاصل نہیں کیا. میں اگر کسی جگہ پر ملازم ہوں، ملازمت کرتا ہوں اور میں اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے نہ کروں جو میرے ذمہ لگائی گئی ہے، 30 دن یا 31 دن کا مہینہ ہے، مجھے پابند کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام اس وقت سے لے کے اس وقت تک کرنا ہے. میں 20 دن لگاتا ہوں، 25 دن لگاتا ہوں، 27 دن لگاتا ہوں، 2 دن بیچ میں سے میں ڈنڈی مار جاتا ہوں. تنخواہ تو میں پورے مہینے کی لے رہا ہوں نا، تو جب پورے مہینے کی تنخواہ لے رہا ہوں، میں نے 2 دن کام کی ڈنڈی ماری ہے، مجھے بتائیں وہ میرے باقی دنوں کی جو محنت تھی، یہ 2 دن کی ڈنڈی اس محنت کے اوپر پانی پھیر گئی. میرے اس حلال کے اندر حرام شامل ہو گیا، کیونکہ جو میری ذمہ داری تھی میں نے اس کے اندر کمی کوتاہی کی ہے. اب میں کہوں نہیں میں نے تو کوئی چوری نہیں کی ہے، میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا ہے، میں نے کسی کا حق نہیں مارا ہے، میں نے تو کچھ بھی ایسا کام نہیں کیا ہے، اپنا مہینہ پورا گزارا اور تنخواہ کے اندر بھی میں نے کچھ اضافہ نہیں کروایا، جو میری مقرر تھی مجھے ملی میں نے وہ خود بھی استعمال کیا، اپنے بچوں پہ بھی خرچ کی. اور اس کے اندر جو میں نے ڈنڈی ماری تھی اس کا کیا بنے گا؟ جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے گا وہ اس طرح کی حرکتوں سے باز رہے گا، وہ ذرہ بھی اپنے مال کے اندر حرام کو شامل نہیں ہونے دے گا. آپ نے کسی بندے کو کسی چیز پر مقرر کر دیا، آپ نے یہ کام ایسے ایسے کرنا ہے، اگر وہ ویسے ویسے کرتا ہے اور آپ اس کی مزدوری دینے میں اس کو کہتے ہو کہ نہیں دینی، آپ نے یہ غلط کر دیا، یہ غلط کر دیا، آپ نے اس کا حق مارا ہے. یا وہ بندہ کام کرتے وقت اگر آپ کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے تو اس نے آپ کا حق مارا ہے. وہ 2 روپے کی بچت ہو جائے یا 100 کی بچت ہو جائے، اس 100 یا 2 کے اندر جو اس نے ہیرا پھیری کی ہے یہ اس کی ساری محنت پہ پانی پھیر گیا. اور جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے گا وہ اس طرح کی کرتوتوں سے، اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائے گا. یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ہر بندے کو اللہ نے بتا دیا ہے. تو انسان کے مال کے متعلق پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا، پھر کہاں خرچ کیا، یہ الگ سوال ہے. ساری زندگی انسان محنت کرے، بالکل ایمانداری کے ساتھ 1 روپیہ جمع کرے، لیکن وہ خرچ کرتے وقت احتیاط نہ کرے، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہ کرے، جہاں نہیں کرنا وہاں کرے، عیاشیوں میں اڑائے، گناہ کے کاموں کے اندر صرف کرے، اللہ کے نافرمانیوں میں اس کو خرچ کرے، اس کے متعلق پوچھا جائے گا. جب تک وہ اس کا جواب نہیں دے گا اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دے سکے گا. اور 5واں سوال ہوگا، تجھے جو علم دیا تھا اس کے مطابق کتنی زندگی گزاری، کتنا عمل کیا اس پر. یہ 5 سوال جب تک انسان اس کا جواب اللہ کی عدالت میں نہیں دے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اپنے پاؤں کو حرکت بھی نہیں دے سکے گا. اور یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا کہ جس کو اس بات کا یقین ہو گیا، جس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھ سے میرا رب پوچھے گا میری زندگی کے متعلق، میرے اعمال کے متعلق، میری سب چیزوں کے متعلق باز پرس ہوگی، جس کو اس بات کا یقین ہو گیا اور وہ اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، نافرمانیوں سے بچا لیا، اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا، اس انسان کے لیے جنت کی ضمانت ہے. اور انسان جب اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو مطابق گزارنا شروع کرتا ہے تو مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اپنے بھی بیگانے بھی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
کیونکہ کسی بھی انسان کو دوسرے انسان کی کامیابی ہضم نہیں ہوتی آج کے دور میں. تو اللہ نے فارمولہ بتا دیا کہ تم صرف اتنا ہی کام کرو کہ میرا ڈر تمہارے دل میں رہے، میرے احکامات کے مطابق تم چلنا شروع کر دو، یہ رکاوٹیں جانے، یہ پریشانیاں جانے، یہ معاملات زندگی جانے، اور میں جانوں. اور یہ بات اللہ نے سورہ طلاق میں بیان فرمائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے اللہ اس کے لیے تنگیوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکلنے کے راستے خود بنا دیتا ہے. اللہ پھر اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ اس کو پریشانیوں کے اندر پھنسا ہوا نہیں دیکھتا. سارا زمانہ اس کا دشمن ہو جائے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے. ساری دنیا کٹھی ہو جائے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے. ساری دنیا مل کر اس کی دشمنی کرنے پہ آ جائے اللہ اکیلا ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. کس کے لیے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جائے، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اپنے دل میں بٹھا لے، قدم قدم پہ وہ اللہ کو اپنے سامنے رکھے کہ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ نہیں، یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں میرے رب کی رضا اس میں شامل ہے کہ نہیں. وہ اپنا ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر اٹھائے، اس کے مطابق زندگی گزارے. دنیا ساری اس کا گھیرا تنگ کر دے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. اور میں نے جو حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اتقوا اللہ حیث ما کنتم، لوگو تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کو، اللہ کا ڈر، اس کا خوف اپنے دل کے اندر رکھو. کوئی دیکھ رہا ہے تب بھی، کوئی نہیں دیکھ رہا تب بھی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو آس پاس دیکھتے ہیں، کیونکہ اگر دیکھ رہا ہے تو پھر اس عمل کو اچھے طریقے سے کرتے. نماز کو دیکھ لیں، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو 2-3 منٹ کے اندر ہم نماز کو نمٹا دیتے، اور اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو پھر ہماری پہلی رکعت ہی ختم نہیں ہوتی. تو جب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف انسان کے دل کے اندر ہوگا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہمارا مالک سر پہ کھڑا ہوا یا نہیں کھڑا ہوا، جس کا ہم کام کر رہے ہیں، جس کے پاس ہم ملازمت کر رہے ہیں، جس کی ہم محنت کر رہے ہیں، وہ سر پہ ہو یا نہ ہو، انسان اپنا کام ایمانداری سے کرے گا. وہ عبادت کی شکل میں ہو، وہ معاملات زندگی کی شکل میں ہو، انسان ان اعمال کو بخوبی انجام دے گا. کب؟ جب اس کے رب کا ڈر اس کے دل کے اندر ہوگا. اور اگر کوئی نہیں تو وہ ایک مثال مشہور ہے کہ گھر والا گھر نہیں اور ہمیں کسی کا ڈر نہیں، پھر ایسے زندگی گزرے گی جیسے ہماری گزر رہی ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے کہ ہم ہر کام کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرنے والے ہوں. ہماری زندگی کا ہر لمحہ گزرے اللہ کے خوف اور اس کی معیشت کے مطابق گزرے، اور اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہ پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.